ولی کامل حضرت مولانا محمد نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جتنے بھی ماشاءاللہ جوان علماء آئے آپ کے سامنے، ان کی سامنے تو اساتذہ کی حیثیت ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے، اور ان کو دونوں جہان کی نعمتیں، ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں حضرت کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ آج جب کہ راستے میں بھی بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن اس میں سے بھی ماشاءاللہ انہوں نے وقت نکالا، یہاں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ بس خصوصی بیان اور اختتامی دعا حضرت کی ہے، آپ دل جمعی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیے گا، اور ایک ایک بات کو اپنے دل پر لکھیے گا، اور پھر عمل کرنے کی نیت سے اور عمل کرنے کے لیے ان کے وعد حسنہ کو سنیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامع حضرات، بزرگان دین، میرا آنا اور آپ حضرات کا جمع ہونا، ہم سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ کے ہاں اگر یہی ہماری نسبت کام آ گئی تو یقینی بات ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ اس رات کے حصے میں آپ کا جمع ہونا، میرا آنا، یہ باقی علماء حضرات آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم سب کی باغ دوڑ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں بھی آیا ہوں، میرے پہلے بھائی بھی آئے ہیں، کہ ہم سب پر اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ ہماری اور کوئی فکر نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، یہ تو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا، اچھا امی یہ بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میرا بیٹا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا پڑھتا ہوں امی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹا میری بات سن لے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پیغمبر کی سیرت ہے۔ پورا قرآن پیغمبر کی عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے آخر میں، اور ہمارا عقیدہ ہے آئے سب سے آخر میں ہے، توجہ کرنا، لیکن فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔
آیا میں سب سے آخر میں ہوں؟ توجہ ہے نا بھائی؟ بس توجہ کریں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا بیان ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں بے ادبی میں ہم چلے جائیں. فرشتے لکھے ہیں یا اللہ تیرے پیغمبر کا کچھ بیان ہو رہا تھا، پیغمبر کی کچھ سیرت بیان ہو رہی تھی، لیکن تیرے بندے جو ہیں بڑی غفلت سے سن رہے تھے. اللہ پاک کہ ہمارا ریکارڈ جائے. ہاں یا اللہ تیرے پیغمبر کی سیرت کا بیان ہو رہا تھا، تیرے پیغمبر کی ایک صورت بیان ہو رہی تھی، تعریف ہو رہی تھی، تیرے بندے خوب مزے لے لے کر سن رہے تھے. تو بات میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے نبی سب سے آخر میں آئے، اور ہمارا نبی آخری نبی ہے. بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. خاتم النبیین ہے، ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا میرے صحابہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں. توجہ کرنا. لیکن جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا. جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. دوسرے لفظوں میں سمجھیں، ایک میدان ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں. کس وقت؟ قیامت کے دن. جنت کا گیٹ سامنے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں. اب جنت میں جانا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت بیدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کے دن ہوگا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا. اللہ اپنی گیٹ کی چابی میرے ہاتھ میں دیں گے. سبحان اللہ. مفتاح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی کہ میرے نبی میں آج جنت کے افتتاح تیرے ہاتھوں سے کروا رہا ہوں. مفتاح الجنت بیدی میرے ہاتھ میں ہوگی. میرے صحابہ میں چابی لگا کر پہلے اندر قدم رکھوں گا. وہ جنت بھی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ پہلا محمد رسول اللہ کا قدم ہوگا. فرمایا جب تک میں قدم نہیں رکھوں گا کوئی پیغمبر جنت میں جا نہیں سکتا. اور دوسرا اعلان فرمایا، توجہ کرنا. فرمایا اچھا میرے صحابہ دوسرا بھی اعلان سن لو. اچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا میں بھی آخر میں آؤں، میری امت بھی آخر میں آئی ہے. جنت میں پہلے جاؤں گا، نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد میں جائیں گے، لیکن میری امت بھی آخر میں آئی ہے، باقی تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. نبی کی نسبت سے تو ہماری بھی قسمت کھل گئی بھائی. میری امت بھی سب سے پہلے. اچھا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا آپ بھی پہلے، آپ کی امت بھی پہلے، لیکن اس مین گیٹ سے جیسے آپ پہلے گزرے، انبیاء بعد میں گزرے ہیں، آپ کی امت ساری کٹھی تو نہیں گزرے گی. آپ کی امت میں سے سب سے پہلا مسلمان کون جنت میں داخل ہوگا؟ پہلا. آپ مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاں میرے صحابی آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا جواب یہ ابو بکر صدیق بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے یہ جنت میں داخل ہوگا. کس میں سے؟ امت میں سے، ہماری امت میں سے، محمد رسول اللہ کی امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج پوچھ رہے ہیں ابو بکر مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، حدیث اٹھا کے دیکھیں،
اچھا لوگوں، میں نے تمام ان انسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، ہاں اکیلا ابو بکر باقی ہے جو اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، جو مجھ پر اس نے احسانات کی ہیں۔ میں پیغمبر نہیں اتار رہا، میرا اللہ کل قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اب اللہ میاں بھی بدلہ دے رہے ہیں، توجہ کرنا۔ ابو بکر جا رہا ہے، میرا اللہ میاں کے سامنے فائل کھلی ہوئی ہے، اس فائل میں درج موجود ہے، اچھا ابو بکر تو نے میرے نبی کا ساتھ غور سور میں دیا تھا۔ اللہ، نبی پہلے داخل ہوتا ہے، نہیں، میرے نبی باہر ٹھہرے، مجھے غار صاف کرنے دیں، مجھے غار صاف کرنے دیں۔ نبی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق غار صاف کر رہے ہیں، سارے سوراخ بند کر رہے ہیں، سارے کپڑے پھاڑ پھوڑ کے، کرتا پھاڑ پھوڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اچھا حبیب تشریف لائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق گود میں محمد رسول اللہ کا سر رکھا ہوا ہے، جیسے رحل پر ایک قرآن کو موجود ہو۔ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، میرے دل کی پرانی تمنا تھی کوئی ایسا منظر آئے کہ میں اور محمد رسول اللہ کا چہرہ ہو، اور اللہ نے میری مراد غار ثور میں پوری کر دی کہ میں اکیلا تھا اور میری گود میں بار بار محمد رسول اللہ کی صورت کو دیکھتا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ سامنے میرے اللہ کے، اللہ تو جانتے ہیں، اچھا میرے اس ابو بکر کو سانپ بھی ڈنگ مار رہا ہے، سانپ نے ڈنگ مارا، حرکت نہیں کی، نہیں محمد رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم کی حرکت سے محبوب کی نیند خراب ہو جائے گی، جسم کو حرکت نہیں دی۔ یہ لوگ عاشق رسول تھے بھائی، صحیح معنی میں عاشق رسول تھے، جان کو حرکت نہیں دی، کوئی بات نہیں، سامنے ڈنگ مارا تو کیا بات۔ آج ہم تو نماز میں کھڑے ہیں، تھوڑی سی خارش ہو جائے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم خارش کرتے ہیں نماز میں، چونٹی کاٹ جائے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ، مکھی داخل ہو جائے پتہ نہیں کتنی دفعہ حرکت کرتے ہیں۔ یہاں سانپ ڈنگ مار رہا ہے، کوئی حرکت نہیں ہونے دی کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ درد ہوا، آنکھوں سے قطرے ٹپکے، آپ فرمایا اچھا ابو بکر کیوں رو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈنگ لگایا ہے، کاٹا ہے۔ کہاں دکھاؤں؟ کہا یہ ہے۔ محمد رسول اللہ لعاب مبارک نکالا، ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں تمام زندگی مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ منظر سامنے ہے میرے اللہ کے، اوپر کافر ہے، اندر سانپ ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہ پریشان، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہوئیے۔ یہ منظر سامنے میرے اللہ کے، میرا اللہ فرما رہے ہیں اچھا ابو بکر تو نے میرے پیغمبر کا ساتھ اس مقام پر دیا، اپنی جان پہ کھیل گیا، آج میں پھر اللہ بھی اعلان کر رہا ہوں، میں اللہ بھی اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر جو تجھ سے محبت رکھے گا میں بھی انعام دے رہا ہوں، میں 70,000 انسانوں کو تیری محبت کی وجہ سے میں ان کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ ایک موقع ہے جبرائیل ایسے لباس میں آیا، یہاں کانٹے لگاؤں جبرائیل امین کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل جی کیسے کانٹے لگایا کھڑے؟ آپ ادھر دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق بھی وہ کانٹے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے کرتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے ویسے کرتا جبرائیل امین کا ہے۔ جبرائیل یہ کیسے لباس بنا کے آیا؟ کہا یا اللہ آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چندے کا اعلان کیا ہے اور سارے لوگ چندہ لے کے آئے، لیکن آپ کا یہ صحابی ابو بکر صدیق سامان لے کے آ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں ابو بکر کتنا سامان چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں تو دیواروں پر بھی ہاتھ لگا کے کہیں سوئی باقی نہ رہ جائے، میں تو سب کچھ لے کے آیا ہوں، اور اپنا لباس جو قیمتی تھا چل کر بازار میں فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد
کہا اس کی بھی جتنے پیسے ہیں میں محمد رسول اللہ کو عطا کر دوں. اور گھٹیا لباس پہن کر وہ بیٹھا ہوا ہے, بٹن کے پیسے بھی اس نے چندہ میں جمع کرا دیے اور کانٹے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. میرے اللہ کو یہ لباس اتنا پسند آیا کہ میرے محبوب کے کہنے پر لباس فروخت کر دیا. میری وردی نہیں, آج تمام فرشتوں کی اللہ پاک نے وردی بنا دی. یہ اللہ کے نبی ہے بھائی, اس کے ساتھ جو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی عرفہ کر دیتے. تو نبی کتنا عرفہ ہوگا بھائی. جو اس کے ساتھ جڑے ہیں اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے, کہہ رہے رضی اللہ تعالی عنہم کہ میں ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ کے یہاں خود پیغمبر کی کتنی شان ہوگی بھائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے. ہمارا عقیدہ ہے کوہ طور پر گئے, اللہ سے ہم کلام ہوئے, ان کلام کلیم اللہ ہے, لیکن یہ پیغمبر اللہ سے کلام کر رہا ہے. اور اللہ کا حبیب اللہ وہ ہے جو اللہ سے کلام بھی کر رہا ہے, اللہ کا عرش بنی پر دیدار بھی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے کوہ طور پر اللہ کی ملاقات کے لیے. میرا اللہ فرما رہا ہے اچھا موسیٰ آ رہے ہو؟ یا اللہ آ رہا ہوں. اچھا فخلعنا علیک, فخلعنا علیک, قرآن کے الفاظ کر رہا ہوں. فخلعنا علیک, میرے موسیٰ جوتی اتار کے آ. انک بالواد المقدس طویٰ, یہ پاک وادی ہے, میرے تیری ہم کلام ہونی ہے. اچھا یا اللہ جوتے اتار کے آتا ہوں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جوتے اتار کے آنا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, احادیث اٹھا کے دیکھیں, محمد رسول اللہ عرش بری پر او ساتوں آسمان پر فکان قاب قوسین او ادنا تک پہنچے, اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. میرے محبوب وہ موسیٰ تھا, فخلعنا علیہ کو حکم آیا تھا, تو میرے پاس آ رہا ہے جوتی سمیت آ جائے. یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے. گائے جبریل امین ساتھ ہے, جا رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ میری بس ہے, میں نہیں جا سکتا. بسم اللہ. ہمارا عقیدہ ہے, توجہ کرنا, یہ جملہ سن کر دل پر ٹکا لینا. جہاں نوریوں کے سردار کی شان ختم ہو رہی ہے, پرواز ختم ہو رہی ہے, ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ نوریوں کا سردار ہے. کہا بس میں نہیں جا سکتا, اللہ کی تجلی اس قدر ہے, میرے تو پر جلتے ہیں. اس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جبرائیل تو کیسا محمد رسول اللہ کا وفادار ساتھی ہے, تو معراج کی رات چلا ہے, میں بھی ہجرت کی رات چلا ہوں. اللہ, تو معراج کی رات ساتھ چھوڑ دیا ہے. کاش کہ ابو بکر ساتھ ہوتا تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا نہ ہوتا, پر جل جاتے, جسم جل جاتا, لیکن کبھی نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا. وہ جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں, یہ سب قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اللہ پاک نے تورات عطا کی. یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہے لن ترانی, فرمایا نہیں میرے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتا. ادھر تکرار ہو رہا ہے, یا اللہ نہیں میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی, لا ترانی بھی نہیں فرمایا اللہ پاک نے, لم ترانی بھی نہیں فرمایا. یہ علماء جانتے ہیں گرامر کے اعتبار سے کہ لم بھی نفی کا معنی میں آتا ہے, لا بھی نفی کا معنی میں آتا ہے. لفظ لن ترانی اللہ پاک نے فرمایا جس کا معنی نہیں موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. گرامر کے اعتبار سے لا نہیں فرمایا, علماء جانتے ہیں گرامر کو. اچھا یا اللہ کچھ تو ہو جائے. ہاں اللہ فرما رہا اچھا میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں, پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں, اس تجلی کو تو دیکھ لے, برداشت کر لے. اچھا یا اللہ میں تجلی دیکھ لیتا ہوں. قرآن گواہ ہے
قرآن میں موجود ہے، اللہ پاک کی تجلی پہاڑ پہ آ رہی ہے، پہاڑ سے تجلی ٹکرا کر موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن گواہ فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو رہے ہیں، اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر رہے، اور ادھر محبوب کے سامنے بٹھا کر کیا کہا رہا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی تو میرا دیدار کر، میرا بار بار دیدار کر۔ یہ اللہ کی نبی کی سیرت ہے، شان ہے۔ اچھا واپس ہوئے، اچھا میرا حبیب جا رہا ہے، یا اللہ جا رہا ہوں، اچھا اپنی امت کے لیے تحفہ بھی لے کے جا 50 نمازوں کا۔ ٹھیک ہے یا اللہ، میں اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہوں، 50 نمازیں آ گئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بھائی محمد کیا لے کے جا رہا ہو اپنی امت کے لیے؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا اپنی امت کے لیے مہربانی کریں، شفقت کریں، کوئی رحمت کریں۔ کیا بھائی مسئلہ؟ اور میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری کی صفحہ اول کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی واپس ہو گئے، وہ اللہ قادر ہے چھٹے آسمان پر اوپر بلا لے، پھر واپس۔ اچھا میرے نبی آ گئے، یا اللہ آ چکا ہوں، کیا اللہ جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے کہ نمازیں 50 ہیں، کچھ تخفیف کرو، چلو 5 معاف کر دو، 45 جاؤ لے جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، بخاری کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، مسلم موجود، بخاری موجود، سنن ابی داؤد موجود، حدیث کی تمام کتاب موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، 5 نمازیں معاف ہوتے رہیں، کیونکہ آنے جانے میں 5 نمازیں معاف ہوتی تھیں، 5 باقی بچ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اچھا بھائی محمد کتنی نمازیں لے کے جا رہا ہو؟ کہا بھائی موسیٰ اب تو 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ کہا فرمایا ایک اور چکر لگاؤ، کچھ نہ کچھ اور معاف کرواؤ۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنیں جو حدیث میں ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے موسیٰ بھائی بما استحییت ربی، مجھے اب اپنے رب سے شرم اور حیا آتی، میں کیسے واپس جاؤں؟ جب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے بما استحییت ربی کے لفظ نکلے کہ مجھے اپنے رب سے شرم اور حیا آ رہی ہے، کیسے واپس جاؤں؟ تو میرا اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، اچھا میرا حبیب تجھے شرم اور حیا آ رہی ہے تو میرا بھی اعلان سن لے، تیری امت 5 نماز ادا کرے گی، ثواب 50 کا عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ شروع میں اللہ پاک بیان فرما دیتے ہیں میرے حبیب ہیں تو 50 نمازیں تیری امت کے لیے، لیکن 5 فرض ہیں، تیری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، یہ 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو کیا نکتہ تھا؟ یہ بار بار اللہ نے چکر لگوائے، شروع میں فرما دیتے تو اللہ علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، رات دن کتابوں کے مطالعے کی تفصیل لکھی جا رہی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو علماء نے نکتہ بیان کیا، میرے اللہ کو یہ منظور تھا، غور کرنا، کہ میرا حبیب بار بار میرے پاس آئے، میرا حبیب بار بار میرا دیدار کرتا رہا۔ اللہ میں شروع میں فرما سکتا، اللہ جو ہے وہ اللہ کیسے جو کسی کا محتاج ہو؟ بھائی وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ شروع میں فرما دیتے ہیں میرے حبیب 50 نمازیں ہیں، اپنی امت کو دے دینا، نہیں 50 فرض کیے، میں نے 45 معاف کر دی، 5 تیری امت پڑے گی، 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ نہیں، یہ بار بار چکر لگوائے کہ میرا حبیب میرا بار بار آ کر دیدار کرتا رہے۔ اور بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا، دل کی تختی پر لکھ لینا۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب، توجہ کرنا اس نقطے پر، کہ ابھی تو آیا یا اللہ 5 معاف کر دے، میں نے نہیں کہا حبیب، ابھی تو میں نے مقرر کیا، ابھی معاف کروانے آ گیا، 5 معاف کر دی، تو پھر چھٹے آسمان سے آ گیا، یا اللہ اور 5 معاف کر دے،
میں نے یہ نہیں کہا کیوں آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا۔ تو پھر آ گیا، یا اللہ 5 اور معاف کر دے۔ 45 نمازیں معاف ہوئی، کتنے چکر لگے بھائی؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب تو پھر کیوں آ گیا، پھر کیوں آ گیا، نہیں، اللہ فرما رہے حبیب جیسے آج تو بار بار چکر لگا رہا ہے، یا اللہ 5 معاف کر دے، یا اللہ 5 معاف کر دے، میں نے تجھے خالی واپس نہیں بھیجا۔ کل قیامت کے دن بھی ایسے میرے حبیب تو میرے پاس آئے گا، یا اللہ یہ میری امت کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ بڑے مجرم ہے، گناہگار صحیح لیکن میری امت تو ہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ میں کہوں حبیب تو نے سفارش کی، میں نے معاف کر دیا، پھر تو آئے گا یا اللہ یہ بھی میری جماعت کھڑی ہوئی ہے، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، پھر تو آئے گا یا اللہ اس کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو جتنی بار آئے گا میں خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ یہ حکمت تھی کہ اللہ کے حبیب کو بتانا تھا کہ میرے حبیب جیسے آج میں نے تجھے خالی نہیں لوٹایا، کل قیامت کے دن بھی تجھے خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا کیا، ایسا حبیب عطا کیا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک ساتھی آتا ہے، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس کیا نشانی ہے؟ کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا وہ سامنے پتھر مجھے نظر آ رہا ہے، یہ سارا پانی کھڑا ہوا ہے، سارا پانی، آپ یہاں کنارے پر بیٹھے ہوں، اگر پتھر تیر کر یہاں میرے سامنے آئے اور پتھر گواہی دے آپ کی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ فرمایا اچھا جاؤ۔ ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کہا جاؤ اس پتھر کو میرا سلام کہو اور یہ کہنا انا محمدن یدعوک، وہ محمد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گئے، وہ حیران ہو گیا کہ پتھر کب ہے، پتھر کب تیرتا ہے؟ لکڑی تو تیرا کرتی ہے، پتھر کب تیرتا ہے؟ وہ تو ثقیل ہے، بھاری ہے، بیٹھ جائے گا۔ کہتے چلو دیکھیں، دوڑتا پہنچا اس پتھر کو، کہتے انا محمدن یدعوک، اشارہ کر وہ محمد آپ کو بلا رہا ہے۔ کتاب موجود ہے، پتھر نے حرکت کی، جیسے حرکت ہوتی ہے، وہ دیکھتا رہا، حرکت ہو رہی ہے، وہ پانی میں چلتا چلتا وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں میری انسان کی دوڑ تھی، ادھر پتھر تیر رہا تھا، اللہ کی قسم میں بعد میں پہنچوں، پتھر مجھ سے پہلے موجود تھا۔ آپ سب فرماتے اچھا بھائی آپ تیری شرط تو پوری ہوگی، یہ پتھر آ گیا۔ کہا نہیں، پتھر آپ کی گواہی دے، آپ کا کلمہ پڑھے۔ پتھر گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد انک محمد، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، اب میرا دل بھی مان گیا، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ آپ حیران ہوں گے، توجہ سننا، یہ کون ہے؟ اللہ کی تقدیر کے فیصلے دیکھیں، اللہ کی تقدیر کے فیصلے دیکھیں۔ یہ کون ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، جس کی میں نے حدیث سنائی ہے؟ اس کا نام حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، باپ حضور کا دشمن، اللہ، بیٹا حضور کا غلام صحابی رسول ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کرو بھائی۔ اللہ نے ہمیں کفار کے گھر میں پیدا نہیں کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے بھائی۔ آج بھی اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو تو اس سے پوچھ کر دیکھیں مسائل کتنے ہیں اس کے لیے، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے۔ ہمیں گھر سے اسلام مل گیا، گھر سے ایمان مل گیا بھائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، کہا اکرمہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو میرا صحابی رسول بن گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب پا گیا، اور تیرا باپ کیسے بدبخت تھا۔ لیکن ابو جہل کیسا بھی تھا، توجہ کرنا، رات کا سناٹا ہے، اللہ کے نبی بیت اللہ کے
رات کا منظر ہے، کوئی وہاں چراغاں تو نہیں، بجلی تو نہیں ہوا کرتے، قرآن پڑھ رہے۔ ابو جہل چھپ چھپ کر سن رہا ہے، ساتھ عتبہ اتیبہ ابو لہب کے بیٹے بھی سن رہے ہیں۔ اچھا چچا کیا سن رہا ہے؟ ابو جہل گواہی دیتا ہے، عتبہ اتیبہ ابو لہب کے بیٹو میری بات سن لو۔ ابو جہل کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ جو محمد یہ بھتیجا میرا قرآن پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، جب تک میں نہ سن لوں مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ کا نبی ہے، سب کہہ لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ دعوت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی کسی بزرگ کی، کسی نمازی کی، حاجی کی دعوت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ کھانا کھا لے گا، چائے پی لے گا، جتنی بھی عبادت کرے گا اس عبادت میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ یہ کیوں آپ نیک لوگوں کے قریب جاتے ہیں بھائی؟ اچھا کل قیامت اس کا بیڑا پار ہو گیا تو یہ کم از کم میری بھی تو سفارش کرے گا، یا اللہ یہ دوست ہے، اس کو بھی بار کر دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ کی دعوت کی صلی اللہ، آپ تشریف لائے، کھانا کھائے، نیچے دسترخوان کپڑے کا تھا، ہاتھ لگتے رہے کھانے کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رومال کو اٹھا کر، توجہ کرنا، محمد رسول اللہ کے ہاتھ لگے ہوئے سالن والے، سب کچھ روٹی والے، اٹھا کر چہرے پہ مل رہا ہے۔ غلام ساتھ تھا، کہا حضرت انس میرے آقا یہ کچھ داغ ہے، میں اس کو دھو ڈالوں، میں اس کو صاف کر لوں، یہ داغ صاف ہو جائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی جوش میں آ گئے، صحیح معنی میں عاشق رسول تھے بھائی۔ کہا کس چیز سے دھو گے؟ کہا پانی سے، سمجھانے کے لیے کچھ صابن لگاؤں گا، یہ رومال صاف ہو جائے گا؟ کہا نہیں، اچھا میرے غلام اس کو دھونا ہے تو پھر آگ سے دھو لے۔ اللہ، آگ جلاؤ، آگ میں ڈال دے اس رومال کو۔ وہ غلام دیکھنے لگ گیا، کہا آقا کپڑا تو پانی سے دھویا جاتا ہے، آگ سے تو نہیں دھویا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جوش میں آ کر کہتے ہیں او میرا غلام، جس کپڑے پر میرے نبی کے ہاتھ لگ چکے ہوں یہ جہنم کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اس کو جلا نہیں سکتی، جاؤ لے جاؤ۔ اس نے جلائی آگ سامنے اور کپڑا ڈالا، واپس لائے، کہا انس میرے آقا وہ میل کو چال تو ساری ختم ہو گئی، رومال صاف اور شفاف ہو گئی۔ جس رومال کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی کیونکہ میرے نبی کا ہاتھ لگ چکا ہے، اللہ کی قسم جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، نبی کی عظمت ہوگی، نبی کا طریقہ ہوگا، نبی کی سنت سے پیار ہوگا، اللہ کی قسم اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ وہ جائے گا، اللہ فرمائے گا اچھا میرے نبی کی زندگی لے کے آ گئے ہو، جاؤ تمہارے لیے جنت حاضر ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ آپ کا جابر جو ہے نا، صحابی رسول ہے، بہت بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ بے ہوشی ہو چکی ہے، شاید مرنے کا قریب ہے۔ آپ فرمایا اتنا بیمار ہے؟ کہاں یا رسول، اچھا پانی لاؤ، جلدی کرو پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے رہے ہیں، فرمایا اچھا میرے قدم پر پانی ڈالو، ایک تھال بھی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم پر پانی ڈالا اور پانی قدم سے گزرتا ہوا قدم کا جھوٹا پانی ایک برتن میں جمع ہو گیا۔ فرمایا جاؤ اس میرے برتن والے پانی کو جو میرے پاؤں سے لگ چکا ہے، ختم نبوت کے پاؤں سے لگ چکا ہے، اللہ کے نبی کے پاؤں کا جھوٹا پانی ہے، جاؤ میرے جابر کو پلاؤ بھی صحیح اور پانی اس کے جسم پر چھڑکو بھی صحیح۔ اللہ کی قسم پانی پینے کی دیر ہے، پلانے کی دیر ہے، میرے جابر کو ہوش آ جائے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، صحابی کہتے ہیں وہی پانی لے کے گئے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آب زمزم میں شفا رکھی ہے، محمد رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جو پانی لگ جائے اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ اب زمزم کی بات آگوں سناتا چلا جاؤں۔ صحابہ کا مجمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈول کھینچا، آدھا پیا اور آدھا باقی، میری طرف دیکھیں، آدھا پانی آب زمزم کا باقی ہے۔ آب زمزم کا پانی تو جانتے ہیں نا آپ، اس کے ساتھ کس پیغمبر کی ایڑی لگی ہوئی ہے بھائی؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے داد اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، جس کی میں نسل سے آیا ہوں، جس کی میں اولاد ہوں، اس کی ایڑی مبارک اس کو لگی ہوئی ہے۔ آدھا پانی پیا اور آدھا پانی لے کے کھڑے ہوئے۔ صحابہ تو مر بٹنے والے تھے، یا رسول اللہ یہ جھوٹا مجھے دے دیں، یا رسول اللہ یہ جھوٹا مجھے دے دیں، یا رسول اللہ جھوٹا۔ ابوبکر صدیق کھڑے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اسی انتظار میں کہ جھوٹا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نظروں کی طرف دیکھا، فرمایا آج میں جھوٹا کسی کو نہیں دوں گا۔ توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا مبارک آب زمزم کے کنویں میں اڑیل دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیوں، آپ ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، تم تو میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، میرے جھوٹے بھی پیتے ہو، میرے روٹی بھی جھوٹے کھاتے ہو، پانی بھی پیتے ہو، لیکن میں چلا جاؤں گا، میرے بعد ایسی میری امت بھی آئے گی، وہ بھی تمہاری طرح مجھ سے محبت رکھے گی، جو وہ میری امت جو میرے جانے کے بعد مجھ سے محبت رکھے گی، جب بھی آب زمزم کو پیے گی تو میرے جھوٹے کو بھی پیے گی۔ اس آب زمزم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی شامل ہے۔ کتنا وہ رحمت والا نبی تھا کہ اس امت کے لیے بھی کام کر گیا۔ ایک صحابی ہے بڑا پریشان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے کتابوں میں۔ آپ فرماتے بیٹا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا غم اور فکر لاحق ہے۔ توجہ کرنا، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا بات کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کنوارا ہوں، شادی نہیں ہو رہی، کوئی نکاح کے لیے بچی نہیں دیتا، بیٹی نہیں دیتا۔ کہ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے صحابی کیوں؟ ساتھ کا رنگ کالا ہے، یہ میرا رنگ دیکھ رہے ہیں، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا کہیں تمہاری فیملی میں کہیں رشتہ داروں میں رشتہ ہے؟ کہا میرے چچا کے ہاں بیٹی موجود ہے۔ تمہارے چچا کون سا؟ کہا عمر بن باب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے اچھا جاؤ جاؤ، میرے اپنے چچا کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگ رہے ہیں، جاؤ۔ یہ خوش خوش صحابی رسول اپنے پہنچے، چچا کو سلام کیا، بٹھایا، چچا نے بھتیجا کیسے؟ تو پورا پیغام سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب پیغام سنا کہ میرا بھتیجا میری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوا ہے، ادھر بھتیجے کے چہرے کو دیکھتا ہے، نیچے گردن جھکاتا ہے، ادھر بھتیجا ہے اور ادھر میری بیٹی کا حسن ہے۔ بیٹی حسین تھی، بھتیجا اس رنگ کا تھا، تو متفکر ہو گیا۔ اتفاق کی بات ہے، اندر بیٹی آواز سن رہی تھی۔ جب یہ اس منظر کو دیکھا، اس نے اپنے ابو کو بلایا، ابو جان اندر تشریف لائیے۔ ابو اندر گئے، ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی بات یہ ہے کہ میرا بھتیجا آیا ہوا ہے، لیکن ایک پیغام بھی ساتھ لایا ہے۔ کیا پیغام لائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رشتہ میرے بھتیجے کے لیے مانگا ہے۔ تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں ابو جان؟ بیٹی اس لیے پریشان، ادھر آپ کا حسن ہے اور میرے بھتیجے کا یہ رنگ ہے۔ تو بیٹی جواب دیتی ابو جان نہیں، اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو شرم اور حیا عطا فرمائے، سب کی بہنوں کو شرم اور حیا عطا فرمائے۔ ابو جان نہیں 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 نہیں، اس کو نہ دیکھ یہ کون ہے، اس کو دیکھ بھیجنے والا کون ہے۔ ابو جان میرا رشتہ کر دیجیے۔ ایک لڑکی فخر سے کہتی ہے کہ میرا رشتہ میرے ابو نے کیا تھا، ایک فخر سے کہتی میرا رشتہ میرے دادو ابو نے کیا تھا، نانے ابو نے کیا تھا، میری امی نے کیا تھا، میرے ماموں نے کیا تھا، میرے چچا نے کیا تھا، ہمارے فلاں استاد بزرگ نے کیا تھا۔ میں فخر سے کہوں گا میرا رشتہ محمد الرسول اللہ رشتہ ہو گیا جی۔ اللہ نے بڑی اولاد عطا کی، مال عطا کیا۔ کئی سالوں کے بعد مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سے فرما رہے بھائی اب تو خوش، اب تو تیری اولاد بھی ہو گئی، اللہ نے مال بھی عطا کر دیا، اب تو پریشان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مذاق بھی کیا کرتے تھے، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا یا رسول ایک اور پریشانی لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔
وہ کیا ہے؟ کہا جب میری بیوی سہیلیوں میں بیٹھتی ہے نا عورتوں میں، عورتیں اپنے اپنے خامد کی تعریف کرتی ہیں، تو میری بیوی سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے خامد کی صورت کیسی ہے، تمہارے خامد کا کلر کیسا ہے، تو میری بیوی خاموش ہو جاتی ہے۔ تو میری بیوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی دعا کروائے میرا کلر ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کے نبی مسکرائے، کتابیں موجود ہے، اللہ اکبر، کہا یا اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بغل کے ہاتھ کو تو سفید کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سیاہی دور کر دی، روشنی چہرے پہ عطا کر دی۔ جو ظاہری روشنی دیتا ہے وہ دل کی روشنی بھی دیتا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کا نبی ہے، سب کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے بہت شان والا نبی عطا کی، بہت شان والا نبی عطا کی ہے۔ ایک صحابی رسول آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے بھائی کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے بطن میں آئے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ دیکھیں، 4 ماہ پیٹ میں تھے، حمل میں تھے، اللہ نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا۔ جب پیدا ہوئے حضرت آمنہ کہتی ہے لوگ خوش ہو رہے تھے، میرے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، کاش کہ آج عبداللہ موجود ہوتا، میرے اس نور نظر کو دیکھتا کہ کیسے اللہ پاک نے حسین عطا کی۔ آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی خامد فوت ہو جائے، پیچھے بیوی کو اللہ بیٹا عطا کرے تو خوشی کے ساتھ غمی کے آثار بھی آ جاتے ہیں۔ آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے بیٹے کو کون کھلونے لے کے دے گا، میرے بیٹے کو انگلی پکڑ کر کون سیر کرائے گا؟ تو اللہ کی طرف سے گویا کہ آواز آ رہی، ہاں میرے حبیب کی امی پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا کھلونے مانگے گا، یہ اشارہ کرے گا چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، یہ ہاتھ اٹھائے گا، ابھی ہاتھ واپس نہیں ہوں گے، بارش عطا کر دوں گا، ہاں تیرے بیٹے کو سیر کی ضرورت ہوگی، لوگ زمین پہ سیر کرتے ہیں، میں اپنے اس حبیب کو عرش بری کی سیر کرا دوں گا۔ حضرت آمنہ بیوہ تھی، آج بھی شریعت کا یہی مسئلہ، خامد فوت ہو جائے اور بچہ پیٹ کے اندر، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی سوگ ختم نہیں ہوگا، اس کی عدت ختم نہیں ہوتی، پھر 4 ماہ 10 مہینے نہیں ہوتے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاں بچہ نہیں ہے، پیٹ میں حمل نہیں ہے، خامد فوت ہو جائے پھر 4 مہینے 10 دن ہے، ہاں خامد فوت ہو جائے اور عورت کے پیٹ میں بچہ آئے تو پھر اس کی ولادت تک عورت کے اندر عدت ہوتی ہے، سوگ ہوتا ہے، وہ تزین نہیں اختیار کر سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی اور میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں عدت کے اندر تھی، میرے خامد حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، لیکن میرے پاس حضرت عبد المطلب کی گھر والی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی آمنہ بیٹی میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی امی کیا بات ہے؟ حضرت آمنہ کہتی میں اپنی حضرت عبداللہ کی والدہ کو جی امی امی کہہ کر پکارا کرتی تھی، اور آج بھی گھر کے اندر اگر بہو ساس کو امی پکارے گی اور ساس بہو کو بیٹی پکارے گی، اللہ کی قسم وہ گھر جنت کا نمونہ ہوگا۔ اور آج کیوں لڑائیاں ہیں؟ ساس کبھی بھی بہو کو بیٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور آنے والی بہو بھی ساس کو ماں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بیٹی آمنہ آپ سے خوشبو آ رہی، آپ تو عدت کے اندر ہیں، خوشبو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا امی یہ جتنا یہ میرے پیٹ کا جو حمل بچہ ہے یہ بڑھ رہا ہے، جس قدر بڑھ رہا ہے میرے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے، میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ نہیں امی میری بات سن، میں ابھی تھوک ڈالتی ہوں، اللہ پاک نے میرے تھوک سے بھی خوشبو پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میرے صحابی ادھر آؤ، یہ میں نے سنگی لگوائی، توجہ کرنا سنگی لگوائی ہے، سنگی آپ جانتے آج بھی یہ علاج چلا ہوا ہے پچنے کا، یہ خون جو ہے میرا کہیں چھپا کے رکھ دینا، کسی کا پاؤں نہ آ جائے، نبی کا خون ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ وہ صحابی جاتا ہے، کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پی لیتا ہے، واپس آیا، اچھا میرے صحابی میرے خون کو کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام میں دفن کیا ہے کہ کسی کا پاؤں آ سکتا ہی نہیں۔
اچھا بیٹے بتاؤ تو صحیح کہاں کی؟ یا رسول میں نے محبت میں آ کر پی لیا ہے۔ اللہ کے نبی کا اعلان سنیں۔ اللہ کے نبی فرمایا اچھا میرے صحابی پھر میرا بھی اعلان سن لے، جس نے محبت میں آ کر میرے خون کو پی لیا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ اور سننا، توجہ سننا، مسئلہ سن لیجئے، میرا خون لکھ جائے، آپ کا خون لکھ جائے، یہ خون ناپاک ہے، خون چل پڑے آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، میرا وضو بھی ٹوٹ گیا، لیکن نبی کی شان، نبی کا خون بھی پاک ہے۔ اللہ فرما رہے اچھا میرے داؤد پیغمبر فلاں جگہ بیٹھ زبور عطا کروں گا، میرے موسیٰ کو طور پہ تورات عطا کروں گا، میرے عیسیٰ فلاں جگہ عبادت کر معبد خانے میں انجیل عطا کروں گا۔ جب حبیب کی باری آئی میرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا بیت اللہ میں بیٹھ تو قرآن بھیجوں گا، فرمایا نہیں میرے حبیب، تو غار حرا میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو بیت اللہ میں ہوگا قرآن یہاں آئے گا، تو طائف میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو مینا میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو عرفات میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو مدینہ منورہ میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا، تو غار ثور میں ہوگا قرآن وہاں آئے گا۔ نہیں میرے حبیب، تو عائشہ کے بستر پر ہوگا قرآن وہاں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستی عطا کی ہے بھائی، اور اللہ کو ایسی ہستی کی زندگی بڑی پسند ہے۔ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے کہ میری امت میری امت میری امت، اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو میں تمہارے سامنے زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میری زندگی کے اعمال جو ہے میرے اللہ کے سامنے پیش کر دینا، میرے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول کوئی چیز ایسی نہیں جو نمونہ چھوڑ کے نہ گئے ہوں، جو اپنی زندگی ان کے سامنے احادیث میں موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ پوچھنا چاہیں حدیث سے اس کا جواب نہ ملے، آپ کو حدیث سے جواب ملے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو ملے گی، ہر شے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے، غیر مسلم کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی تجارت کیسے کیا کرتے تھے۔ یہ زندگی میرے اللہ کو پسند ہے۔ سیرت کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی نبی کی زندگی کو اپناؤ بھائی۔ سیرت منانے کی نہیں ہوتی، سیرت اپنانے کی۔ جس قدر ہم اللہ کی نبی کے اعمال کو سامنے رکھیں گے، اس کی سنت کو سامنے رکھیں گے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ساتھ رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیابی ہے، آخرت بھی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا بھی شمار ان میں کر دے جیسے کہ ایک عورت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ چند دھاگے لے کے جا رہی تھی، ان کا یہاں تو مصر کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کا میں بھی جانتی ہوں میں اس پونجی سے خریداری نہیں کر سکتی، لیکن کل اگر اللہ پوچھ لے اچھا فرشت لاؤ کون میرے یوسف کے خریدار تھے، تو میرا بھی اس فرشت میں نام آ جائے۔ کل اللہ پاک پوچھے اچھا میرے نبی کی تعریف کرنے والے کون ہیں، سننے والے کون ہیں، اچھا یا اللہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا جاؤ میں نے ان کو بھی معاف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خزینہ درود شریف ہر درد کی دوائی میں نے لکھی ہے، اچھا ابھی آئی ہے، تو اس کے لیے خصوصی ذرا دعا فرما دیجیے گا۔ خواص فضائل سارے اس کے لیے جی ماشاءاللہ، اس کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ یہ مفتی صاحب یہ کتاب لکھے خزینہ درود شریف، بہت بڑی محنت کی ہے، اور اس کے اندر درود شریف بھرے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ درود شریف تو قیمتی ہے بھائی، اللہ نے کیسے ڈپٹی لگا دی، ہر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اندازہ کرو۔ جب بھی میرا بندہ بس درود شریف پڑھے فوراً لے کر میرے حبیب کے دربار پہ پہنچو، کیسے اللہ پاک نے ڈپٹی لگا دی۔ رات دن میں فرشتے کھڑے اسی انتظار میں، خاص اللہ پاک نے فرشتوں کو ڈپٹی لگائی ہوئی، ایک فرشتوں خاص جماعت ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی اللہ کے نبی کا عاشق رسول جب درود پڑھتا ہے فوراً وہ فرشتہ لے کر محمد رسول اللہ کے دربار اقدس، یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کے امتی نے درود پاک بھیجا، ہدیہ بھیجا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی بڑی بڑی دعائیں کروائے، تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں بھائی اللہ کے نبی سے بھی دعا کروا لیا کرو۔ اللہ کے نبی سے دعا، وہ کیسے؟
ادھر درود پاک پڑھو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی مبارک عادت مبارک تھی، جو کوئی ہدیہ بھیجا کرتا تھا اللہ کے نبی اس کو بھی ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ درود پاک بھیجیں گے، جب آپ کا درود پاک ہدیہ پہنچے گا، یقیناً اللہ کے نبی ہم کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو بہت بڑی محنت کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو قبول منظور فرمائے، اس کتاب کو ذریعہ آخرت بنا لے، ذریعہ آخرت بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے، پریشانی سے، مصائب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں اپنے غیب کے خزانے سے نیک اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد نہیں اپنے غیب کے خزانے سے نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا محل بنا دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما دے، تمام دینی مدارس، دینی مراکز کی حفاظت عطا فرما دے، مسجد والوں کی حفاظت عطا فرما دے۔ اس مسجد میں تیرے بندے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، دینی مراکز کی حفاظت فرما دے، مسجد والوں کی حفاظت عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت عطا فرما دے، بیت المقدس کی آزادی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اہل پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اہل پاکستان کی حفاظت فرما دے، تمام دینی مدارس کی حفاظت عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری حاجات کو، ضرورات کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دے، ہم سب لوگوں کی حفاظت عطا فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، تمام علماء، طلباء، طالبات کی حفاظت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پریشانی فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين برحمتك يا رب